السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں۔ آج ہم آپ کو ایک بڑی خبر دیں گے کہ کس طرح سے اب اسٹیبلشمنٹ، بارز، یہ سب لوگ مل کے ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جو ان کے ہاتھ میں ایک فیصلہ آیا ہے اس کے دفاع کے لیے کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ خبر ہے، کہانی ہے، بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان سپریم کورٹ نے واپس لیا ہے۔ اب اس پر تنقید ہو رہی ہے اور تمام غیر جانبدار لوگ اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس پر تنقید کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام غیر جانبدار اور اپ رائٹ لائرز، ٹھیک ہے، صلاح الدین احمد صاحب، معز جعفری صاحب، ریما عمر صاحبہ، لیکن یو کین نیم ایمان مزاری صاحبہ، عمر گیلانی صاحب، یو کین نیم جو اچھے اچھے بڑے قابل لائرز ہیں جن کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں لیکن کانسٹیٹیوشن پر جن کی گرپ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، وہ سارے اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ گھبرائی بھی ہے کہ یہ کہیں کام الٹا نہ پڑ جائے۔ جو ان کی ٹاؤٹ بار تنظیمیں، اب بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ ورڈ یوز کرنا پڑ رہا ہے، ان کو ایکٹیو کیا گیا، ٹھیک ہے، اور ایک گیم پلان تیار کیا گیا کہ آپ لوگ ذرا سامنے آئیں سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے سو کالڈ دفاع میں، اور آپ لوگ مطالبہ کریں گے، ہم اس پر فوری عمل کریں گے اور پھر ججز کا نام استعمال کر کے یہ کریک ڈاؤن کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے آج پاکستان بار کونسل کے کرتا دھراؤں نے پریس کانفرنس کی، جو وائس چیئرمین ہے ہارون رشید صاحب، جو حسن رضا پاشا صاحب ہیں، جو سپریم کورٹ بار کے شہزاد شوکت صاحب ہیں، ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا جی کہ ٹھیک ہے، فیصلہ یہ ہے وہ ہے، یہ جو تنقید ہو رہی ہے، یہ جو ججز کا نام لے کے تصویریں لگا کے ہو رہی ہے، ان لوگوں کے خلاف حکومت کارروائی کرے اور فلان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ادھر متی اللہ جان صاحب نے ان سے سوالات کیے، ہمارے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا جی بتائیں کیا فوج سیاسی عمل میں مداخلت کر رہی ہے کہ نہیں؟ آپ اندازہ کیجئے ان تینوں میں سے کسی نے کہا مداخلت کر رہی ہے کہ کون سی، کس معاملے میں مداخلت کر رہی ہے، کون سی، کہاں پہ، بتائیں یہ پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ الیکشن لوٹا جا رہا ہے اور ان تینوں کے منہ میں گھنگرو پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ وہ پاکستان کی بار کونسلز رہی ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے آگے مزاحمت کی ہے۔ آپ کو یاد ہے ستمبر 2020 میں پاکستان بار کونسل نے ہی اے پی سی ہوسٹ کی تھی پولیٹیکل پارٹیز کی، جہاں پر سیاسی اتحاد بنا تھا۔ اس وقت کی ہائیبرڈ رجیم جو جنرل قمر باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران خان کی بنی ہوئی تھی، اس کے خلاف مزاحمت کے لیے وہیں پر میاں نواز شریف صاحب نے وہ تاریخی تقریر کی تھی کہ ریاست کے اندر ریاست کا مسئلہ نہیں رہا، اب ریاست کے اوپر ریاست قائم ہو گئی ہے، وچ واز بالکل ایکوریٹ۔ میاں نواز شریف صاحب نے بالکل سچ بات کہی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ پاکستان بار کونسل ہے جنہوں نے فریڈم آف پریس اور ڈائسنٹنگ وائسز کو، یعنی کہ اختلافی آوازوں کو، جو اس وقت کی عمران خان صاحب اور جنرل قمر باجوہ کی جو ہائیبرڈ رجیم تھی اور جنرل فیض حمید کی، وہ جو ایف آئی اے اور پی کا استعمال کر کے کچل رہی تھی، تو ان کے دفاع کے لیے ایک جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ میں اس کا بینیفیشری ہوں کیونکہ میرے خلاف اس وقت کیسز ہو رہے تھے۔ جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کے وکلاء عثمان وڑائچ صاحب، کیا نام ہے، سکندر نعیم قاضی صاحب، ایمان مزاری صاحبہ، اور کافی سارے لائک اس میں رمشا کامران صاحبہ، there were many names، اگر میں سوری اگر کسی کا نام بھول رہا تو اپالوجائز، تنولی صاحب، پھر
ان لوگوں نے ہمارا دفاع کیا اور ہمیں واقعی ہمارا دفاع کر کے ہمیں بچایا. ٹھیک ہے. اب وہی بار کونسل ہے, وہی کام ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی مداخلت تو ہو ہی نہیں رہی, ہمارے تو آنکھ اور کان بند ہے, کدھر مطیع اللہ جان صاحب کدھر ہو رہا ہے, ایسا تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے, اندھے ہو گئے, ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کچھ ہو رہا. ٹھیک ہے. وجہ ہے اعظم نذیر تارڑ. اس نے پاکستان کی بار کونسلز آسما جہانگیر صاحبہ کی لیگسی فوج کو بیچ دی, اور تاریخ میں پہلی دفعہ, پاکستان کی پوری تاریخ میں ہمیشہ سے پاکستان کی بار کونسلز ٹریڈیشنلی جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہیں, اور فوج کے خلاف سب سے زیادہ توانا اور مزاحمت والی یہی آوازیں ہوتی تھیں جو فوج کے سیاست میں مداخلت کے خلاف چٹان بن کے کھڑی ہوتی تھی. سب سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں بدترین آمریت تھی. آپ کو معلوم ہے اس دور میں صرف سیاستدان اگر کہیں پہ جا کے تقریر کر پاتے تھے نا, تو وہ بار کونسلز کے اجلاس ہوتے تھے, وہاں پر وہ جا کے اپنی بھڑاس نکالتے تھے, بتاتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے پالیٹکس میں. باہر تو کہیں ہوتے تھے اٹھا کے لے جاتے تھے, جیسے آج کل پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا لے جاتے ہیں نا, وہ اگر کارنر میٹنگ بھی کرنے کی کوشش کریں تو پولیس پہنچ جاتی ہے اور اٹھا کے لے جاتی ہے. تو اس دور زیادہ میں بھی یہی ہوتا تھا. تو بار کونسلز وہ تھیں جو پولیٹیشنز کو اپنے ہاں بلا کے ان سے تقریریں کروا کے حالات بیان کرواتی تھیں. پچھلے دور میں بھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی بار کونسلز ہی تھیں جہاں پر یہ پھر انہوں نے ہوسٹ کی اور بنی, لیکن اب وہی بار کونسلز ہیں اور وہ فوج کی اتحادی ہیں. تھینکس ٹو اعظم نذیر تارڑ, اس نے بیچ دی بار کونسلز, پاکستان کی تمام بیچ دی اس شخص نے. اور آج میں بات ایک کہنا چاہتا ہوں منیزہ جہانگیر صاحبہ سے. وہ میری نظریاتی ماں آسما جہانگیر کی بیٹی ہیں, میری بہن ہے منیزہ جہانگیر. میں ان سے ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی والدہ جو اتنی بڑی آئرن لیڈی تھی آسما جہانگیر, واقعی ان سے محبت کرتی ہیں, ان کی کاز سے محبت کرتی ہیں, ان کی لیگسی پر قائم ہیں, تو ان کو اب ایک پریس کانفرنس کرنی ہوگی. ان کو پبلکلی آ کے ان بار نمائندگان کو ڈس اون کرنا ہوگا کہ یہ آسما جہانگیر گروپ کے نہیں ہیں, یہ میری ماں کا نام خراب کر رہے ہیں, یہ فوج کے جس رستے پر چل رہے ہیں, یہ جس رستے پر یہ جا رہے ہیں, اس رستے پر چلنا اور جانا اور قدم اٹھانا تو دور کی بات, میری ماں اس رستے کی طرف رخ بھی نہ, منہ کا رخ کر کے دیکھتی بھی نہ اس رستے کی طرف. وہ اتنا ناپاک رستہ ہے, اور اس پر یہ لوگ, یہ ٹاؤٹ چل رہے ہیں, اور یہ میری ماں کی قبر, میری ماں کے خون, میری ماں کی لیگسی اور میری ماں کی جدوجہد کی توہین ہے. تمام وکلا کو میں پیغام دے رہی ہوں کہ اگر آپ آسما جہانگیر سے پیار کرتے ہیں تو ان میں سے کسی کو اپنا نمائندہ نہ مانیے, اور ان میں سے کسی کو آسما جہانگیر کا پیروکار مت مانیے. وہ یہ کہیں, اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو یہ کہنا چاہیے, ورنہ سمجھا جائے گا کہ وہ بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ فوج کا ساتھ دیا جائے, اور جو کہ مجھے پتا ہے وہ نہیں کرتی ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کر کے بھی یہ ملک بھر میں جاری جو کریک ڈاؤن تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کا, اس کے خلاف انہوں نے پریس کانفرنس کی آسما جہانگیر صاحبہ کی صاحبزادی جو ہے منیزہ جہانگیر صاحبہ. لیکن ایک پریس کانفرنس کافی نہیں ہے, ان کو پتا ہے کون سے ٹولز ان کی اپنی تنظیم کے اندر سے فوج یوز کر رہی ہے. تو شی شوڈ کم آن ریکارڈ, ٹیل دا نیمز, ڈس آن دیم کہ نہیں ہے یہ ہمارے. کہاں پہ نہیں مداخلت ہو رہی ہے, کون سی ہو رہی ہے, کون سی نہیں ہو رہی. کوئی شرم ہوتی ہے یار. وہ خواجہ آصف صاحب کہا کرتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, اور کوئی گریس ہوتی ہے, اور کوئی ایتھکس ہوتے ہیں. اتنے گھٹیا یہ لوگ اس گھٹیا لیول پر اتر رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر پھر دیکھیے جو وفاقی وزارت داخلہ ہے, اس نے فوری طور پہ ایک بال بنوائی نا. فوج نے پہلے ٹاؤٹوں سے پریس کانفرنس کروائی کہ مطالبہ کرو کہ جی یہ کاروائی کی جائے,
جو ججز کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی فوج نے اپنی ٹاؤٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جہاں پہ انوار کاکڑ جیسے بندر بٹھائے ہوئے ہیں, ان سے وزارت داخلہ سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کروایا جس میں انہوں نے کہا جی کہ ایک جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے پیکا لا کے تحت. یہ وہ پیکا لا ہے جو کالا قانون ہے جو ملک میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے لایا گیا. آپ پڑھیے اس کے بارے میں کیا لکھتے رہے ہیں اطہر ملا صاحب. ٹھیک ہے. اس پیکا لا کو استعمال کرتے ہوئے یہ جے آئی ٹی, جس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم ایف آئی اے, ریپرزینٹیٹو آف آئی بی یعنی کہ انٹیلیجنس بیورو گریڈ 20 کے, ریپرزینٹیٹو آف آئی ایس آئی وہ بھی گریڈ 20 کے, ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس, ریپرزینٹیٹو آف پی ٹی اے وہ بھی گریڈ 20 کے, اور کوئی ایک بندہ ہو جو چاہیں وہ لے سکتے ہیں. اور یہ جے آئی ٹی کرے گی کیا کہ یہ ان حقائق کا فیکٹس کا تعین کرے گی جو اس جیسے کہتے ہیں نا وہ ججز کو بدنام کرنے والی ایک منظم مہم کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ تعین کر کے سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں جو ان کی یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان کی تصویریں لگا کر ان لوگوں کو پھر آئیڈینٹیفائی کرے گی کہ یہ کون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کلپریٹس یعنی کہ ان ملزمان کو پھر جن کے اوپر الزام ہوگا جو اس میں ملوث ہوں گے ان کو متعلقہ قوانین کے تحت ان کے خلاف کارروائی کر کے مقدمات قائم کر کے عدالتوں میں فوری چالان پیش کرے گی. اور پھر یہ بھی اقدامات لے گی کہ مستقبل میں ایسے اقدامات نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے. اب چیز یہ ہے کہ پہلی چیز آپ چیز بتائیے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے نام پر کی گئی ہوئی کارروائی کے تحت جو ایف آئی آریں ہوں گی چاہے وہ جھوٹی ایف آئی آریں ہوں ان کو کون سا عدالت ریلیف دے گی جب چالان یہ پیش ہوگا کہ جس نے چیف جسٹس قاضی فائصہ کی تصویر لگا کے ٹویٹ کیا تھا جی اس نے جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی تصویر لگا کے ٹویٹ کیا تھا, یا اس نے جسٹس مسرت الہلالی صاحبہ کی تصویر لگا کے ٹویٹ کیا تھا, یا اس نے جسٹس جسے کہتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کا تصویر لگا کے ٹویٹ کیا تھا, یا اس نے جسٹس جمال خان مندوخیل کا کرے گا ان کو ضمانت دے گا. ان کا تو آرٹیکل 10A کا فیئر ٹرائل کا حق تو وہیں پر ہی مارا جائے گا. جب ایف آئی آر یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ کا جج تو جو لوور کورٹ کا جج ہوگا تو کو پتا ہوگا بھائی میرے جو باس ہے یہ تو ان کے وہ تو مجھے میں نے تو مارا جاؤں گا اگر میں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیے ہوئے الزام والے بندے کی بیل کر دی. ٹھیک ہے. اور یہ کیا کیوں جا رہا ہے کیونکہ یہ بالکل کوئی مقصد نہیں ہے ججز کو ڈیفینڈ کرنا. مقصد یہ ہے کہ اب ججز کے نام کو استعمال کر کے جو رہی صحیح اختلافی آوازیں ہیں جو بے شک پی ٹی آئی سے نہیں بھی ہیں صحافی ہیں یا دوسرے ہیں ان کو کچلا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے موقع یہ تراشا جا رہا ہے کہ اب کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائصہ پر تمام ملبہ گرا ہے تو وہ بھی خوش ہوں گے کہ ہم یہ کریں گے اور ہم ان کا نام استعمال کر کے جو راہ سا جھاڑو ہے نا وہ بھی پھیر دیتے ہیں ملک میں. ٹھیک ہے. تو اب یہ چیف جسٹس قاضی فائصہ پر ہے کہ وہ یہ خطرناک واردات ڈلنے دیتے ہیں کہ نہیں. اگر تو وہ اس نوٹیفیکیشن کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرنے دیتے, نہیں کارروائی کرتے اور یہ نوٹیفیکیشن کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے اور یہ جے آئی ٹی بنتی ہے اور ملک میں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, مقدمات قائم کیے جاتے ہیں, تو ہم یہ سمجھیں گے کہ صرف بار کونسلز نہیں تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, چیف جسٹس قاضی فائصہ کا بھی کنسنٹ تھا پھر اس معاملے میں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ آنکھیں بند کی رہتے ہیں کہ ان کے اوپر مزید ملبہ گرے کہ انہوں نے یہ سب کچھ بھی کروایا, یا پھر وہ آنکھیں کھولتے ہیں اور اب اس سٹپ کو ایک فل سٹاپ لگواتے ہیں جو ملک میں جاری ہے, جو کالی واردات ڈالی جا رہی ہے. بار نہ ہوئی تو کیا ہے, مقدمات ہوں گے, جیلیں چلے جائیں گے, بھگت لیں گے, اس میں کون سی بات ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.